الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار دوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الجلال کی فضل و توفیق سے سیدنا داتا گنج بخش دلیری قدس سر العزیز کے شہر لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام ربط ملت کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سٹیج پر اور پنڈال میں ملک بھر سے قرب و جواب سے دور دراز سے علماء و مشائخ اور کارکنان اہل سنت رونق افروز ہیں۔ استاد العلماء حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب کنوری آپ کو آج خیبر پختونخوا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظم اعلیٰ کنونشن انعقاد پذیر ہے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف حضرت مفتی اعظم ہند قدس سر العزیز کے خلیفہ مجاز صوفی محمد گلزار احمد قادری صاحب اور حضرت محدث اعظم قدس سر العزیز کے فیض یافتہ مولانا صوفی خادم حسین سیفی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں مبلغین روز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ کاوش اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رات کی نشست میں انشاءاللہ جو مغرب کے بعد اولیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس منعقد ہوگی، اس میں شیر خیبر پختونخوا مفتی محمد شفیع اللہ جلالی صاحب اور تحریک
کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما پیر محمد امین اللہ نبی سیالوی صاحب، پیر سید ظفر علی شاہ صاحب، مولانا محمد مدثر رضوی صاحب جو اسلام رونق افروز ہیں، ان احباب کے انشاءاللہ خطابات بھی ہوں گے اور نہایت ہی تاریخی موضوع پہ مقالہ پیش کیا جائے گا۔ موضوع ہے یہی قرآن کے اندر ہے یہی قرآن ہے یہی قرآن کے اندر اس کے جو دلائل ہیں اس لحاظ سے اولیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا مقالہ ہوگا، تو تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ رات کو ہوگی۔ تو اس وقت چونکہ ابھی آپ حضرات کے لیے لنگر بھی پیش کیا جانا ہے اور آگے پھر عصر کا ٹائم بھی سردیوں میں جلدی ہو جاتا ہے، میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے میں مناظر اسلام مفتی محمد زاہد نعمانی جلالی صاحب کو اور مناظر اسلام مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا اور ہمارے تقریباً اکثر فضلاء اپنے اپنے محاذوں پر اس سلسلہ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو مزید ہمت عطا فرمائے اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج ایک تنظیمی اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ حسینی صاحب جنہوں نے کنونشن کے شروع میں خطاب کیا وہ سٹیج کے قریب آ جائیں، اور ایسے ہی حضرت علامہ عمر فاروق، حضرت علامہ فاروق اعظم جلالی صاحب وہ بھی سٹیج کے قریب آ جائیں۔ ہم جامعہ اسلام داروغہ والا کہ جتنے بھی فضلاء ہیں یا مستفیدین ہیں، ایسے ہی مرکز صراط مستقیم کے جتنے فضلاء ہیں، ان کی نمائندہ تنظیم جلالیہ علماء کونسل جو کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، اس کے لحاظ سے جو مرکزی قیادت منتخب کی گئی ہے، علامہ محمد حنیف حسینی صاحب کو جلالیہ علماء کونسل کا امیر منتخب کیا گیا ہے۔ سٹیج پہ آگے تشریف لائیں، یہاں آپ کی زیارت بھی لوگ کریں۔ تو اضلاع کی تنظیم سازی پھر یہ کریں گے، مرکزی امیر جلالیہ علماء کونسل پاکستان علامہ محمد حنیف حسینی صاحب ہیں، اور مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ فاروق اعظم جلالی صاحب ہیں۔ یہ تنظیم کے لحاظ سے اور بالخصوص فکر مستقیم کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لحاظ سے، تبلیغی سرگرمیوں کے لحاظ سے بھرپور کردار انشاءاللہ ادا کریں گے۔ سارے حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال انہیں ان عہدوں پر بطریق احسن کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سال یہ جلالیہ علماء کونسل کی مرکزی قیادت کے لیے ان حضرات کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ تشریف رکھیں۔ لبیک اسلام کے لحاظ سے ایک اہم اعلان انشاءاللہ رات کی کانفرنس میں کریں گے، جو ہمارا سیاسی پلیٹ فارم ہے وہ سیاست کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جو نبوی سیاست ہے اس کے لحاظ سے
کیونکہ ہم کام تقسیم کر رہے ہیں، انشاءاللہ رات کی نشست میں ایک اہم اعلان اس سلسلے سے بھی کیا جائے گا، کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو تحریک لبیک اسلام اس کا اہم اعلان رات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی رات سے، ویسے تو آپ سارے حضرات ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے ایک دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس ٹائم ہو وہ ضرور تشریف فرما رہے ہیں اور رات کی خصوصی کانفرنس کے اندر بھی شرکت کریں اور اس سے بھی مستفید ہوں۔ جیل میں جو کلام لکھا تھا تو ایک کلام آج کے دن کے لیے بھی تھا، جس میں اس مرکز کے لحاظ سے اور جو رنگ روڈ پر رضا نگر لکھو ڈیر میں انشاءاللہ بڑا مرکز تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے بھی ہے۔ اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے، یہ دعا ہے۔ اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے، لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے۔ اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے، لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے۔ بنتے رہیں ہمیشہ عالم یہاں اجل، بنتے رہیں ہمیشہ عالم یہاں اجل، یہ سلسلہ خیر بھی ہر دم چلا رہے۔ بنتے رہیں ہمیشہ عالم یہاں اجل، یہ سلسلہ خیر بھی ہر دم چلا رہے۔ بھولے سے بھی خزاں کا نہ ہو یہاں گزر، بھولے سے بھی خزاں کا نہ ہو یہاں گزر، گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھولے سے بھی خزاں کا نہ ہو یہاں گزر، گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے۔ اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے، اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے، باطل یہاں کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے۔ اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے، باطل یہاں کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عظیم مشن کے لیے یہ کنونشن کیا جا رہا ہے، وحدت امت کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ کے اندر یہ کنونشن انعقاد پذیر ہے۔ مختلف عمومی جلسوں میں اگرچہ اس آیت کریمہ پر گفتگو ہماری ہوتی رہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن کچھ لوگ اس اندیشہ میں تھے کہ یہ اس پر سیمینار کیوں نہیں کرتے، کیا یہ وحدت امت کے خلاف ہیں یا اتحاد امت کے خلاف ہیں، اس کو یہ کیوں نہیں موضوع سخن بناتے۔ حالانکہ ہم تو یہ پچھلے سال بھی یہاں تو کہ عوام میں بھی اس پر کانفرنس کی، لیکن بھرپور سطح پر اور لوگوں کے کہنے کے علاوہ ویسے بھی یہ ہم پہ قرض تھا
کہ وہ کیا فارمولہ ہے جس کی وجہ سے ساری امت متحد ہو سکتی ہے، چونکہ اتحاد میں تو بڑی برکت ہے، اور اتحاد سے اسلام کو قوت ملے گی، اور وحدت امت سے غیروں کی چیخیں نکلیں گی، اور اتحاد امت کی منزل کا حصول ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کی ایک تمنا ہے۔ مگر اس ٹائٹل کو بھی واردات کے طور پر ماضی میں بڑا ہی استعمال کیا گیا ہے، یعنی عمومی طور پر جس نے نیا فرقہ بنانا چاہا اس نے اتحاد امت کے ٹائٹل سے اپنے آپ کو علیحدہ پروموٹ کر کے پھر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی، اور اس کے ذریعے سے بھی جس طرح ہم نے وہ موضوعات بیان کیے، مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، تو اتحاد امت سے بھی اس لفظ کے لحاظ سے بھی بڑی وارداتیں کی گئی، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آیت یہ پڑھ کر کسی نہ کسی دروازہ کھولا گیا۔ ہم بھی اللہ کے فضل سے اس فرقہ کی دعوت دی جائے تو پھر وہ یقیناً ایک نیا فرقہ ہی جنم لے گا، جس طرح ان کے یہ اقوام عالم پہ قیاس جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، مت کرو اس قوم کو اقوام عالم پہ قیاس، اس وتیرے نے کیا ہے کتنی نسلوں کو خراب، بچہ بچہ قوم کا منزل گامزن، ہم حقیقت ہیں جہاں میں ہم خدا کا انتخاب، کیا وہ ہمارے پاس ہے، ہم کوئی اپنے منہ مٹھوٹی بن رہے، اور سب کو دعوت ہے وہ بھی اس دین پر آ جائیں، وہ جوز ہوں کرسچن ہوں، ان میں کس نے روک رکھا ہے؟ وہ بھی انتخاب خداوندی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا منتخب دین وہ بھی قبول کریں۔ مت کرو اس قوم کو اقوام عالم پہ قیاس، اس وتیرے نے کیا ہے کتنی نسلوں کو خراب، بچہ بچہ قوم کا ہو سوئے منزل گامزن، ہم حقیقت ہیں جہاں میں ہم خدا کا انتخاب۔ بعض کو شاہین جو ہوتا ہے، بعض کو تم مت سکھاؤ کرگسوں کے چال ڈال، کرگس جس کا کام مرغ کھانا ہوتا ہے، بعض کو تم مت سکھاؤ کرگسوں کو تم مت سکھاؤ، کرگسوں کے چال ڈال، لازمی ہے ہر کسی پر خود کرے وہ احتساب، احتساب نفس، لازمی ہے باخبر رہنا تمہارا روز و شب، تیرے بچوں کو پڑھاتا کون ہے کس کا حساب، لازمی ہے باخبر رہنا تمہارا روز و شب، تیرے بچوں کو پڑھاتا کون ہے کس کا نصاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نصارہ کا ذمی ہونا کینسل کر دیا، تم ذمی نہیں رہے، تم نکل جاؤ ہمارے ملک سے، چونکہ جب تم ذمی بنے تھے تو جو شرائط تم نے مانی تھی تم نے خود اس کی خلافی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی اعلان جنگ نہیں کیا، ہم نے کوئی توہین نہیں، میں یہ تھا کہ تم خود اپنے اس نظریے پہ جو تمہارا ہے تم نے قائم رہنے کا ہم سے عہد کیا تھا، کلمہ تم نے نہیں پڑھا تھا، مگر آگے اس کی تبلیغ پر تو پابندی تھی، اور آج
تمہارے بچوں کے جب انٹرویو لیے گئے تو تمہارے بچے بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو تمہارے مذہب کی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم گھروں میں بچوں کو اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرتے ہو، لہذا تمہارا ذمہ ختم ہو گیا. کہاں وہ وقت کہ ایک ذمی اپنے گھر میں بھی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اور کہاں یہ کہ آج ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ مسلمانوں کو لیکچر دیتے پھر رہے ہیں، اور ہر طرف ان کو مکمل آزادی ہے. اور امریکہ اس سے بھی آگے فری سوسائٹی کے تحت اور ریلیجیس فریڈم کے تحت ان کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے. اور ایسے ہی قادیانیت کے لحاظ سے امریکہ کے مزید مطالبات ہیں. تو 19 گھنٹے کے بعد گمراہی کے کنویں میں مسلسل گرتے جا رہے ہیں. اور اگر تم اس بولیں گے، ہفتہ بعد بولیں گے، جب تمہیں رب نے دی ہیں اور تمہارے اندر روشنی موجود ہے، مسلک اہل سنت و جماعت کی آب و تاب کے تم وارث ہو اور تمہارا تعلق اپنے عظیم اکابر اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ ہے اور تم صراط مستقیم پہ کھڑے ہو، اب ان آنکھوں کا اوروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. اور پھر اگر وہ کسی گڑھے میں جو کفر کا گڑھا ہو یا گمراہی کا، وہ گر کر تباہ و برباد ہو گئے تو صرف ان کا ہی نہیں تمہارا بھی تو کل حساب ہونا ہے. اس بنیاد پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے بار بار آپ کو مختلف کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے ایشوز پر آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اور اگر جھنجھوڑنا پڑے تو آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آپ اس سلسلہ میں کھڑے ہو کے اپنا کردار ادا کریں. ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں، عوام سے کہیں زیادہ ان کی ذمہ داری ہے. ایک ہمارا وہ ورکر ہے جس نے ہماری کوئی ایک تقریر سنی تو ہمارے ساتھ چل پڑا، لیکن ایک ہمارے مبلغین ہیں جن کو ہم نے 9 سال تک پڑھایا. تو ایک تقریر سننے والے اور 9 سال پڑھنے والے میں فرق تو واضح ہونا چاہیے. اگرچہ ایک تقریر سن کر جس کی آنکھیں کھل گئی اور آگے وہ لوگوں کو گرنے سے بچا رہا ہے، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. لیکن یہ جن کے لیے اتنے سال مختلف قسم کے مکی، مدنی، کربلائی سرمے استعمال کر کے ان کی آنکھیں کھولی گئی، ان سے قیامت کے دن ان آنکھوں کا بھی سوال ہوگا کہ جب نابینا لوگوں کے ماحول میں تمہاری آنکھیں تھیں، جب اندھیروں کے اندر لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر تمہاری آنکھوں میں نور بھرا ہوا تھا کہ تم اندھیروں میں بھی دیکھ رہے تھے، تو تم نے کیوں نہ مینارہ نور کا کردار ادا کیا. اس بنیاد پر ہمارے سارے مبلغین ان کا کردار مزید تیز سے تیز ہونا چاہیے، اور پہلے بھی ہر قسم کی مسلک کو بالائے طاق رکھ کے آپ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، مزید اس سے آگے بڑھیں. اور حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. اس سلسلہ میں جس موضوع پر بھی ہم کوئی نئی تحقیق پیش کرتے ہیں فوراً اس کو آگے خطبات کی شکل میں پہنچایا جائے. نئی تحقیق کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی معاذاللہ نیا دین بناتے ہیں، یعنی وہ جو قرآن و سنت کے دلائل جن پر پردہ پڑا ہوا ہے ہم جگر پگھلا کے وہ سامنے لاتے ہیں، وہ اصلی دین، وہ حقیقی دین، وہ مجددین نے جو تجدید کے بعد ہم کارکنان مجددین کو عطا کیا، جس پر پھر ظالموں کی طرف سے پردے ڈالے گئے، ہم جب اس کو ہٹا کے پیش کرتے ہیں تو پھر جتنے بھی سوشل میڈیا کے ورکر ہیں وہ بھی آج لاکھوں آوازیں ہمارے خلاف اٹھ رہی ہیں.
बड़ी बड़ी हुकूमतें कहां से कहां तक उस कलमा हक को दबाने के लिए दिन रात अपना जोर लगा रही हैं, जिस कलमा हक का विरसा रब ने हमें अता फरमाया है। तो अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जरा इस्तेमाल करके इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से भी जो कुछ हम जायज हुदूद के अंदर कर सकते हैं वो हम कलमा हक लोगों तक पहुंचाते रहें। आस्तीन के सांपों से भी बचे और तदबीर के साथ और बहुत ज्यादा हिकमत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमें मायूसी नहीं है, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जमी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। बाकी जो रुकावटें हैं, रुकावटें डालने वाले रुकावटें डाल रहे हैं। और इस सिलसिला में मंगल का दिन भी एक अहम समात का दिन है, आप हज़रात उसके लिए दुआ भी करें। लेकिन हमारा ये अहद है, जैसे जेल से निकलते हुए कहा कि ये पुलिस ही है जिन्होंने उनके लिए कैदोबद की लिहाजा अगर दोबारा वो अपना जुल्म आजमाना चाहें तो इंशाअल्लाह हम दोबारा अपना सब्र आजमाएंगे और अपनी इस्तिकामत से पहले से भी ज्यादा जो उन्होंने देखा, तुमने जितना दबाने की कोशिश की हक उतना ही उभर के सामने आया। और अब अगर वो मजीद दबाने की कोशिश करेंगे तो हक मजीद उभर के सामने आएगा। और ये मेरे लफ्ज याद रखें, अगर कभी तुम्हें मेरी कोई नई तकरीर खुद सुनने का मौका ना भी मिले, जिस तरह पिछले 4 माह तक मुसलसल मैं आपसे मुखातिब ना हो सका और मुझे इस जदीद अहद के अंदर यानी वो कैद दी गई तन्हाई की कि जो उसकी मिसाल ताजा ताजा आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। बड़े बड़े लोगों को जिन पर अरबों खरबों रुपए के मामलात हैं या जिनके जराइम कितने हैं, उन्हें भी हफ्ते में हवा लगाने के लिए बाहर ले आते हैं या महीने डेढ़ के बाद ले आते हैं। मुझे जिस दिन ले गए उस दिन के बाद तभी बाहर निकलने दिया जब तुम्हारे सामने बाहर आया। अदालत में भी पेश ना कर सके मेरे इसरार के बावजूद। लेकिन ये सारी चीजें मामूली हैं। अगर किसी को ये तमन्ना है कि हम हक से एक करोड़वां हिस्सा भी पीछे हटे तो खुदा की कसम आगे तो बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आपसे भी यही कह रहा हूं कि अगर मेरा और आपका राबता मुनक़ते हो जाए, दुआ तो यह है कि राबता बरकरार रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुनक़ते हो भी जाए तो आपने अपनी जगह किरदार अदा करना है हुसैनियत का, और बंदा नाचीज ने अपनी जगह के हुसैनियत का किरदार अदा करना है। ये बाजी इश्क की बाजी है। मैं हुकूमत को कह रहा हूं, ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा। फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? हमारा काम उन्हें तंबीह करना है, इस्लाह की दावत देना है, लेकिन हम उनसे अपने लिए कोई भीख नहीं मांगेंगे। हम राहे हुसैनियत पे कायम हैं और यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा दुनिया में रहना है और यही दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला आखिरी घड़ी तक हमें
ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ آج جو الٹ پلٹ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا سے کیا محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ کسی نے تو شاید کسی اور مفہوم کے لیے یہ شعر لکھا تھا، لیکن آج ہم جب لوگوں کو نظریاتی گرداب میں دیکھتے ہیں تو یہی سامنے بات آتی ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق دے، اور جو ہمارا دائرہ اثر ہے، دائرہ کار ہے، جہاں تک بھی ہم لوگوں کا ایمان بچا سکیں، رب ذوالجلال ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقفہ ہوگا کھانے کے لحاظ سے، اور مغرب کے بعد پھر اگلا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ باقی اس دوران کھانے کے بعد اشتہارات چھپ چکے ہیں، وہ اشتہارات آپ حاصل کریں اور اچھی طرح بھرپور طریقے سے کمپین چلائیں، چونکہ جس طرف پانی جا رہا ہو اس طرف جانا آسان ہوتا ہے، اور اس کی مخالف سمت میں تیرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس سمت ہوا کا رخ ہو تیز، ادھر تو ہوا خود بھی دبائے لے جاتی ہے، مگر اس کے مخالف چلنا یہ پھر صبر آزما مرحلے ہوتے ہیں۔ تم جہاں اشتہار لگاؤ گے تمہارا لوگ اشتہار پھاڑیں گے، جہاں سٹیکر لگاؤ گے وہ سٹیکر پھاڑیں گے، وہ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ یہ 6 مارچ کی تاریخ لوگوں کو یاد نہ رہے۔ پچھلے سال کی سنی کانفرنس کے بارے میں تم نے انڈین چینلز کے تبصرے سنے ہوں گے کہ کہاں تک درد اٹھتا ہے اور کہاں تک ہائے ہائے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس گلی سے لے کر وائٹ ہاؤس تک وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے دشمن موجود نہیں اور وہ ہماری اس دعوت حق کو روکنا نہیں چاہتے؟ اس بنیاد پر چیتے کی آنکھ لے کر جینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوئی مایوسی نہیں، کیونکہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اس واسطے بھرپور طریقے سے کمپین چلانی ہے، اشتہارات کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور جن دوستوں نے فنڈ کے لحاظ سے اعلان کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے پیش کیا اپنی طرف سے ہدیہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور مزید اس کے لیے بھرپور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب سلام کے 2 شعر اور پھر شاہ صاحب دعا کریں گے۔